طالوت نے ایک گہری سانس لی، پھر شانے ہلا کر بولا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے ان بدمعاش باپ بیٹوں کو معاف کیے دیتا ہوں، تب پھر آؤ ذرا ان سے ملاقات تو کریں۔ ہاں چلو، میں ذرا بوڑھے خان سے کہہ آؤں، میں نے کہا، اور غار میں واپس جا کر بوڑھے سے کہہ آیا کہ میں بھی دلیر خان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جیسا تمہارا مرضی بیٹا۔ ہم کیا بولے، بوڑھے نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ یہاں پوشیدہ رہیں گے بابا، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گے ویسا ہی کریں گے۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کے جسم میں نیا خون دوڑا دوں، لیکن بہرحال کچھ دیر اور انتظار سہی۔ بہرحال میں طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ دوشالہ، طالوت نے کہا، اور میں نے شادانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا۔ آنکھیں بند کرو، ہم وقت ضائع کیوں کریں؟ طالوت پھر بولا، اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تب اس نے آہستہ سے میرا بازو دبایا اور میرے کانوں میں دولت خان کی آواز گونجی، میرے سامنے اس خنزیر کا نام مت لو، میں اس کی شکل سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اس سے مل تو لو، سن تو لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک نسوانی آواز تھی، پھر میرے پاس آ کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ سرتاج خان کی ماں دولت خان نے گردن اٹھا کر زندگی گزاری ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ میرے گناہوں کی اس سے بڑی سزا اس دنیا میں کچھ اور نہیں ہو سکتی تھی کہ میرا بیٹا بزدل نکل جائے۔ میرا دل چاہتا ہے سرتاج خان کو گولی مار دوں۔ دولت خان دانت پیس کر بولا، میرے کہنے سے ایک بار اس کی سن لو۔ دولت خان کی بیوی نے اصرار کیا اور دولت خان اسے گھورنے لگا۔ پھر اس نے گرجدار آواز میں کہا، بلاؤ اسے، بلاؤ۔ اور دولت خان کی بیوی اس کمرے سے باہر نکل گئی جہاں ہم موجود تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت مجھے سیدھا دولت خان کے مکان میں لے آیا تھا۔ کیا خیال ہے عارف، یہ دولت خان تو کچھ سیدھا ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا، اور ہم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں سرتاج خان نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ سرتاج خان کا حلیہ خراب ہو رہا تھا، وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ دولت خان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اب کیا کہنے آیا ہے؟ وہ دھاڑا، تمہارا غصہ بجا ہے بابا، لیکن میری سن لو۔ سنا، ضرور سنا۔ وہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا بابا، میں کسی پر اصرار طاقت کے کہنے سے یہ سب کر رہا تھا، میرا جسم میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سرتاج خان نے کہا، خوب، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ انسان نہیں جن ہیں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے ایک بات کے۔ بول، وہ کون سی بات ہے؟ بوڑھے شہباز خان کو رہنے دو، اس دلاور خان کو ایک بار میرے حوالے کر دو، میں اس کا سر کاٹ لوں، اس کے بعد تم جو کہو گے وہ کروں گا۔ او نامرد، تو اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر اس ایک آدمی کی زندگی لے گا، اور اگر تیرے خیال میں وہ جن ہے تو پھر تو اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ نہیں سرتاج خان، یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نے میری زندگی بھر کے کارناموں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ کیا فیصلہ ہے بابا؟ سرتاج خان، میں نے پوری زندگی جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہوں۔ اب سے کچھ وقت پہلے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن پٹھان کی آن ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میری آن ٹوٹ گئی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے، تو مجھے گناہوں کے سوا کچھ یاد نہیں آیا۔ تب میں نے سوچا کہ پوری زندگی میں ثواب کا ایک ہی کام کر لوں، اور وہ کام یہ ہو کہ شہباز خان کو اس کا بیٹا واپس کر دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرتاج خان غرایا۔ تیری یہ غراہٹ اصلی ہوتی تو بے شک یہ نہیں ہوتا، لیکن تو میدان میں کھڑے ہو کر ناچنے والوں میں سے ہے۔ دولت خان نے حقارت سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا خان، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، تیری آن ایک بار اور ٹوٹ چکی ہے۔ اس وقت تو نے کچھ نہیں کیا، سرتاج خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ دولت خان غرایا۔ جب تیری بیٹی تیرے دشمن کے بیٹے سے عشق کر رہی تھی، تیرا دشمن تیری عزت سے کھیل رہا تھا، اور تو بیٹی کے ہاتھوں اتنا بے بس ہوا کہ تو نے اپنے دشمن کو قتل بھی نہ کروایا۔ تیری بیٹی آج بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ سرتاج خان بوڑھا وحشیانہ انداز میں چیخا، تو اپنی زندگی کے دن گزار چکا ہے خان، اب میرا وقت ہے۔ شہباز خان کا بیٹا کبھی رہا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کی زندگی کے ہی خلاف ہوں، اور خان آج سے تیرے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ میں نے کافی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تو میرا ہم آواز ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں تجھے گرفتار کر لوں گا۔
سرتاج خان، بوڑھے دولت خان نے خنجر نکال لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سرتاج خان نے کہا، اور بہت سے مسلح آدمی دھڑ دھڑاتے اندر آ گئے۔ گرفتار کر لو دولت خان کو۔ تم لوگ؟ دولت خان گر جا، لیکن آنے والوں نے دولت خان کو چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ طالوت نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اے بھائی عارف، ڈراپ سین ہو گیا، وہ آہستہ سے بولا۔ بدلتے ہوئے یہ رنگ میرے لیے بھی دلچسپ تھے۔ لے جاؤ، اسے قید خانے میں بند کر دو، مجھے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں، سرتاج خان نے کہا، اور مسلح لوگ دولت خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ گل چمن، تو بھی بیٹے کے ساتھ شریک ہے؟ دولت خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا دھاڑا۔ ہاں دولت خان، میں بیٹے کے ساتھ ہوں، اس نے کہا، اور دولت خان خاموش ہو گیا۔ سرتاج خان مسکراتی نگاہوں سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دو مصاحب اور اس کی ماں اب اس کے قریب کھڑے تھے۔ پھر اس کے آدمی دولت خان کو باہر لے گئے۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ جاؤ اور شہباز خان اور اس کے ساتھی کو لے آؤ، ان کا قصہ بھی آج ہی پاک ہو جانا چاہیے۔ جو حکم سرتاج خان۔ دونوں نے گردن ہلائی اور باہر نکل گئے۔ اب تو کیا کرے گا سرتاج خان؟ سرتاج خان کی ماں نے اس سے پوچھا۔ پہلے شہباز خان، اس کے بیٹے اور اس کے ساتھی کو ختم کرنا ہوگا ماں، اس کے بعد ہمیں گلفشاں کی شادی کرنی ہے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں بابا کو آزاد کر سکتا ہوں۔ انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، تم فکر مت کرو، سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھی عورت کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ آؤ، طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اور کردار رہ گیا ہے، اس سے بھی ملاقات کر لیں۔ کون؟ گلفشاں۔ لیکن وہ سیدھی سادی لڑکی کیا ہم لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگی؟ دیکھ لیتے ہیں، طالوت نے کہا، اور ہم گلفشاں کی تلاش میں نکل گئے۔ تھوڑی سی تگو دو کے بعد ہم اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اندازے سے گلفشاں کو پہچانا تھا۔ خاصی حسین اور معصوم سی لڑکی تھی۔ میرا خیال ہے میں اس سے گفتگو کروں، طالوت بولا۔ ٹھیک ہے، تب تم یہاں رکو، میں باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ورنہ بات نہ بن سکے گی۔ میں نے گردن ہلا دی اور طالوت باہر نکل گیا۔ پھر اس نے باہر سے دستک دی اور گلفشاں نے سادہ سی آواز میں کہا، آ جاؤ، اور طالوت اندر داخل ہو گیا۔ گلفشاں نے اسے دیکھا اور اچھل پڑی۔ اس نے دوپٹہ سر پر برابر کر لیا۔ کون ہو؟ تم کون ہو؟ میرا نام دلیر خان ہے، شاید تم نے اپنے گھر میں میرا تذکرہ سنا ہو۔ میں شہباز خان کے ساتھ آیا ہوں۔ او، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے گفتگو کرنے۔ مجھ سے کیا گفتگو کرو گے؟ حالات ایک دم بدل گئے ہیں گلفشاں۔ تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے باپ کو قید کر لیا ہے؟ بابا کو؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں باہر نکل کر معلوم کر لینا، مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے رحمان خان کی زندگی کی اطلاع دوگی، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو کیا؟ ہاں، ہمیں سارے حالات معلوم ہیں گلفشاں۔ سرتاج خان نے تمہارے بابا کو اس لیے قید کر دیا ہے کہ اب انہیں عقل آ گئی ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شہباز خان اور اس کے بیٹے پر ظلم کیا ہے، لیکن سرتاج خان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ رحمان خان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا ہے کہ وہ شہباز خان، اس کے ساتھی اور رحمان خان کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں قتل کر دے۔ نہیں، سرتاج خان ایسا نہیں کر سکتا، اسے مجھے بھی قتل کرنا ہوگا، گلفشاں چیخ پڑی۔ تمہاری ماں بھی اس سازش میں شریک ہے گلفشاں۔ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے تمہارے خیالات معلوم کروں۔ گلفشاں سسکیاں لے رہی تھی۔ میں بے بس ہوں، میں سرتاج خان کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بابا نے مجھے زبان دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رحمان خان قیدی رہے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب کیا تم ہمارا ساتھ دو گی گلفشاں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم نے حالات سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، فی الحال تم خاموش رہو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، لیکن میرے بابا رحمان خان، گلفشاں روتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی طرف سے بے فکر رہو، طالوت نے اسے تسلی دی، اور پھر وہ مجھے ایک مخصوص اشارہ کر کے باہر نکل آیا۔ میں بھی باہر آ گیا تھا۔ کیسی رہی؟ بہت عمدہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ اب سرتاج خان کو دیکھیں۔
طالوت بولا، اور ہم واپس سرتاج خان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سرتاج خان پورے کمرے میں ناچ رہا تھا۔ قید خانے کے محافظ اور اس کے ساتھی پریشان کھڑے تھے۔ بکواس کرتے ہو، میں تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے۔ آخر وہ نکل کیسے گئے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے سرتاج خان، تم مانو یا نہ مانو، وہ جادوگر تھے، ہم پاگل ہو گئے تھے۔ ان جادوگروں کی تو ایسی کی تیسی۔ گلدار خان، جاؤ، جتنے آدمی چاہے ساتھ لے جاؤ، انہیں چپے چپے پر تلاش کرو، جہاں نظر آئیں گولی مار دو، جاؤ۔ سرتاج خان دھاڑا اور اس کے ساتھی باہر نکل گئے۔ سرتاج خان ہاتھ مل رہا تھا۔ اس نے بوڑھی گل چمن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بہت برا ہوا ماں، یہ بہت برا ہوا۔ سب کچھ ہی برا ہو رہا ہے سرتاج خان، افسوس تیرے کہنے سے میں بھی بہک گئی۔ میں نے بڑھاپے میں دولت خان سے غداری کی ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے سرتاج۔ بیکار باتیں مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سرتاج خان جملہ پورا نہ کر سکا، اس کے پاس آگے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہ تھے۔ آؤ، اب یہ بیچارہ کیا کہے گا، طالوت بولا، اور میں احمقوں کی طرح اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ آؤ اب رحمان خان کو نکالیں، اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن سنو، کیوں نہ بوڑھے دولت خان کو بھی ساتھ لے لیا جائے؟ اس بیچارے کو اب معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ یہ سارا مسئلہ تمہیں ہی طے کرنا ہے، میں دخل نہ دوں گا، میں نے کہا، اور طالوت مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم آؤ تو صحیح، لو یہ سنبھالو۔ طالوت نے لکڑی کا ایک موٹا ڈنڈا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ویسا ہی ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارے اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے ہتھیار ہیں، تلوار وغیرہ سے کوئی مارا جائے گا، مزاحمت کرنے والوں کے لیے یہ ڈنڈے ہی کافی ہیں، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ راسم، طالوت نے راسم کو آواز دی۔ آقا۔ راسم ظاہر ہو گیا۔ قید خانے کی طرف رہنمائی کرو جہاں دولت خان قید ہے، اور راسم نے گردن جھکا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس قید خانے کے سامنے کھڑے تھے جہاں دولت خان سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ دوشالہ اتار دو عارف، طالوت نے کہا، اور خود بھی ظاہر ہو گیا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اب ہم محافظوں کے سامنے تھے، اور دوسرے لمحے ہمیں دیکھ لیا گیا۔ محافظ اچھل پڑے، اور پھر وہ خنجر اور تلواریں کھینچ کر ہماری طرف دوڑے۔ دولت خان پاگلوں کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے محافظوں کے وار اپنے ڈنڈوں پر روکے۔ ڈنڈے تو ایک بہانہ تھے، جس کے پڑے وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ حالانکہ محافظوں کی تعداد 10-12 کے قریب تھی، لیکن انہیں لمبا کرنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ دولت خان سلاخیں پکڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جب سارے محافظ لمبے ہو گئے تو طالوت قید خانے کی طرف بڑھا۔ اس نے قید خانے کے موٹے تالے کو ڈنڈے کی ایک ہی ضرب سے توڑ دیا، اور پھر سلاخوں والے دروازے کو کھولتے ہوئے بولا، آؤ دولت خان، باہر آ جاؤ۔ لیکن دولت خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھی ہلاک کر دو، خدا کے لیے مجھے بھی ہلاک کر دو، تاکہ میری سزا دنیا میں ہی پوری ہو جائے۔ اس سے بڑے غم کی بات اور کیا ہوگی؟ میرے دشمن میرے اوپر رحم کھا رہے ہیں۔ تمہاری دشمنی شہباز خان سے تھی دولت خان، وہ مظلوم تھا، اس لیے ہم اس کی مدد پر آمادہ ہوئے تھے، لیکن اب تم مظلوم ہو۔ خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا دولت خان۔ آؤ، کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، پیچھے نہ ہٹو، باہر آ جاؤ۔ لیکن اب زندگی میں رکھا ہی کیا ہے، جی کر کیا کروں گا؟ اب تو کوئی بھی اپنا نہیں رہ گیا۔ تمہاری بیٹی تمہاری ہے، سرتاج خان اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ دولت خان اچھل پڑا۔ او ہاں، میری گلفشاں، وہ درد سے کراہا۔ اس کے علاوہ شہباز خان تمہارا دشمن ضرور ہے، لیکن تم اگر چاہو تو اس سے معافی مانگ سکتے ہو، وہ فراخ دل ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ ہم تمہیں اس کے سامنے سرخ روح ہونے کا موقع دے سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت میں پیش کرو۔ میرا خیال ہے بیٹے کو پانے کے بعد وہ سب رنجشیں بھول جائے گا، طالوت نے کہا، اور دولت خان کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آؤ باہر آ جاؤ، طالوت نے کہا، اور دولت خان باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے بدستور آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار خدا سے توبہ کر رہا تھا۔ میرے معبود، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حضور بخشش کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں، لیکن شرمسار تیرے حضور کھڑا ہوں۔ میرے معبود، ہولے ہولے اس کی آواز ابھر رہی تھی، اور ہم اسے سن رہے تھے۔ طالوت بے حد متاثر ہو گیا، اور پھر اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، ٹھیک ہی ہوا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، ایسے آدمی کو ہم کیا سزا دیتے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس قید خانے میں پہنچ گئے جہاں رحمان خان قید تھا۔
4 آدمی اسے باہر لا رہے تھے۔ یہ سرتاج خان کے ساتھی تھے۔ ہم لوگ ان کے سامنے پہنچ گئے۔ دولت خان ہمارے ساتھ تھا۔ سرتاج خان کے آدمی ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ دولت خان نے گرج کر پوچھا۔ سرتاج خان نے طلب کیا ہے، چھوڑ دو۔ میں حکم دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم سرتاج خان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے خان۔ تب میں تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ دولت خان دھاڑا اور ان کی طرف بڑھا، لیکن ہم دونوں نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ ہم موجود ہیں خان بابا، رک جاؤ۔ اور پھر ہمارے ڈنڈے چل پڑے، خوب چلے، اور چند منٹ کے بعد محافظ زخمی پڑے تھے۔ رحمان خان حیران رہ گیا تھا۔ آؤ رحمان خان، دولت خان نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، آؤ۔ دولت خان کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ آؤ میرے بچے، میں تم سے اپنے مظالم کی معافی بھی مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ آؤ، میری سمجھ میں نہیں آتا کون کون سے گناہ کا ازالہ کر سکوں گا۔ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ آؤ۔ کہاں چل رہے ہو دولت خان؟ رحمان خان کی آواز میں گرج اب بھی باقی تھی۔ مجھ سے سوال مت کر بیٹے، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ رحمان خان کچھ پریشان ہو گیا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، چلو دولت خان، میں نہیں سمجھا اب تم کون سی چال چل رہے ہو، اور یہ ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ رحمان خان بہرحال کشادہ دل شہباز خان کا بیٹا تھا، اور پھر وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اب اس سلسلے کا سب سے اہم سین باقی تھا۔ راستے میں دولت خان نے مجھ سے ایک درخواست کی، میری ایک بات مان لو گے میرے بچوں؟ کیا خان بابا؟ مجھے تنہا شہباز خان کے سامنے جانے دینا، جو کچھ بھی ہو میرے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ خطرناک ہوگا دولت خان، شہباز خان بیٹے کا زخم خوردہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی خطرناک سلوک نہ کر بیٹھے۔ مجھے میری قسمت پر چھوڑ دینا میرے بچوں، یہ میری درخواست ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے نہ بتاؤ گے کون سے شہباز خان کی بات ہو رہی ہے؟ میں بھی انسان ہوں، خدا کے واسطے مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح دولت خان، تمہارے رویے میں یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی؟ رحمان خان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں شکست کھا چکا ہوں رحمان خان، تمہارا باپ خدائی قوتوں کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے مجھے بدترین شکست دے دی، اور اب شکست خوردہ دولت خان شہباز خان کو اس کی امانت لوٹا کر جان کی امان حاصل کرنے جا رہا ہے، دولت خان نے کہا، اور رحمان خان گنگ رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ غار سامنے آ گئے تھے جہاں ہمارا قیام تھا۔ تب طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا، میں رحمان خان کے ساتھ رہوں گا، تم دوشالہ اوڑھ کر اندر چلے جانا۔ اگر شہباز خان کسی خطرناک حرکت پر آمادہ ہو جائے تو اسے روکنا۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ بالآخر دولت خان شہباز خان کے سامنے پہنچ گیا۔ شہباز خان قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا تھا۔ دولت خان کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو تم یہاں تک پہنچ گئے دولت خان؟ اس نے ایک خوفناک غراہٹ سے کہا۔ ہاں، دولت خان سکون سے بولا۔ کتنے آدمی لائے ہو؟ تنہا کیوں داخل ہوئے ہو یہاں؟ شہباز خان نے کہا، اور پھر اچانک دولت خان پر آ پڑا۔ اگر میں صرف تمہیں ختم کر سکا دولت خان تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اس نے دولت خان کی گردن دبوچ لی، لیکن دولت خان نے مدافعت نہیں کی تھی۔ شہباز خان نے اسے بری طرح رگڑ دیا۔ یوں بھی شہباز خان دولت خان سے زیادہ طاقتور تھا۔ شہباز خان دولت خان کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن دولت خان کی طرف سے کوئی مدافعت نہ پا کر وہ رک گیا۔ تیرے ہاتھ پاؤں کیوں مفلوج ہو گئے گیدڑ؟ مجھ سے مقابلہ کر، اپنے آدمیوں کو آواز کیوں نہیں دیتا؟ کیا تو اپنی بزدلی سے میرا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اور مارو شہباز خان، ابھی میرے جسم کے بہت سے حصے گناہ گار ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے جسم کے ایک ایک مسام سے خون ابل پڑے تاکہ کوئی حصہ غلیظ نہ رہے۔ کیا بکواس کرتا ہے بزدل کتے، اٹھ مقابلہ کر۔ پٹھان گرے ہوں کو نہیں مارتے، شہباز خان گرجا۔ میں بہت بے غیرت انسان ہوں شہباز خان، مجھے مارو۔ دولت خان شہباز خان کے قدموں سے منہ رگڑنے لگا اور شہباز خان حیران رہ گیا۔ وہ پریشانی سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دولت خان کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا تو بھی پاگل ہو گیا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تمہارا بزدل دشمن تمہارے بیٹے کو لایا ہے شہباز خان، اگر رحمان کو کلیجے سے لگا کر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، دولت خان نے کہا، اور پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولا، رحمان خان اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ رحمان خان۔ اور رحمان خان اندر داخل ہو گیا۔ شہباز خان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، پھر اس کے حلق سے ایک دل دوز آواز نکلی، رحمانے۔
اور وہ دوڑ کر رحمان خان سے لپٹ گیا۔ میں باہر نکل گیا اور چند ساعت کے بعد طالوت اور میں اندر داخل ہو گئے۔ شہباز خان پاگلوں کی طرح رحمان خان کو چوم رہا تھا اور دولت خان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہباز خان کی کیفیت پاگلوں جیسی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دھاڑا، دلیر خان، دلاور خان، دیکھو رحمانہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے میرے بچوں، یہ دیکھو یہ زندہ ہے۔ اور پھر جب شہباز خان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہم نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شہباز خان غور سے سن رہا تھا اور دولت خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تب شہباز خان اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے دولت خان کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور گلے سے لگاتے ہوئے بولا، اوئے دولت خانہ، خدا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا میرے یار، تو نے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے دولت خانہ، خدا کا قسم ہم نے تجھے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ رحمان خان اب تیرا بھی بیٹا ہے۔ اور دولت خان شہباز خان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بدماش اعظم اب معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں باہر نکل آیا۔ جناب، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سرتاج خان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال وہ دولت خان کا بیٹا ہے، میں نے جواب دیا۔ او ہاں، شاید تمہارا ہی خیال درست ہے، اسی سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم واپس اندر پہنچ گئے۔ رحمان خان ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ کیسی مزے کی بات ہے میرے بھائیوں، تم لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، لیکن نہ تو میرے باپ کو اور نہ مجھے ابھی تک تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ رحمان خان نے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو رحمان خان؟ یہی کہ تمہارا تعلق کون سے علاقے سے ہے، گھر بار کہاں ہے، اور تم کیا ہمیں چھوڑ دو گے یا اب 3 بھائی ہوں گے؟ ہم لوگ آوارہ گرد ہیں رحمان خان، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری دوستی ہم شکل ہونے کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد ہماری راہیں بھی ایک ہو گئیں۔ دلیر خان کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے خیال میں دلیر خان کی عادات خراب ہو گئی تھی۔ میرا باپ میری حرکتوں سے پریشان ہو کر میرے بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بس ہم دونوں یوں ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، مگر اب میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہیں آوارہ گردی نہیں کرنے دوں گا، شہباز خان نے کہا، اور ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پھر میں نے دولت خان سے پوچھا، سرتاج خان کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے دولت خان؟ وہ میری اولاد ہے، مجھ جیسے گناہ گار باپ کی ایسی ہی اولاد ہونی چاہیے۔ مجھے اس سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ہو سکے تو میری بیٹی کو وہاں سے نکال لاؤ، میں اس کا ہاتھ رحمان خان کے ہاتھ میں دے کر کوئی ویرانہ اپنا لوں گا اور باقی زندگی عبادت کروں گا۔ اب مجھے دنیا سے زیادہ عاقبت کی فکر ہے۔ او، طالوت نے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر ہم مشورہ کرنے باہر آ گئے۔ ٹھیک ہی ہے عارف، ہم سرتاج خان پر کیوں وقت برباد کریں؟ جیسا دولت خان کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے، طالوت نے کہا، اور پھر چونک پڑا۔ اس نے میرا شانہ دبایا اور میں نے بھی اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ بے شمار گھوڑے طوفانی رفتار سے دوڑتے اسی طرف آ رہے تھے اور ان کی قیادت منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا سرتاج خان کر رہا تھا۔ ان کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تب دولت خان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ وہ سرتاج خان کی طرف دیکھتا رہا جس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے میرے معبود، لیکن تو معاف کر دیتا ہے، مجھے کتنی بار شرمندہ ہونا پڑے گا؟ میری غیرت، میرا وقار اب کوئی نام نہیں رکھتا۔ اس بے جان بدن پر بے غیرتی کے اور کتنے نشانات بنیں گے؟ میری روح کچلی جا چکی ہے، اب مجھے صرف موت درکار ہے، صرف موت، صرف موت۔ دولت خان کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکنے لگا اور وہ سینہ تان کر آگے بڑھایا۔ سرتاج خان کے بے شمار ساتھی ہمارے چاروں اطراف پھیل گئے تھے اور خود سرتاج خان اپنا گھوڑا سامنے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ دولت خان آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ گیا۔ کیوں آیا ہے سرتاج خان؟ اس نے قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ دیکھنے دولت خان کہ تیرے جیسے بزدل انسان نے کہاں پناہ لی ہے۔ کیا پٹھانوں کی یہی ریت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پناہ کی بھیک مانگتے ہیں؟ سرتاج خان نے کہا۔ میں نہیں جانتا سرتاج خان کہ کیا میرا باپ بھی اتنا ہی بغیرت تھا جتنا میں ہوں۔ افسوس مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی میری طرح ظالم اور بے غیرت ہوگا۔
ورنہ اس کے نطفے سے دولت خان کیوں جنم لیتا؟ دولت خان کو اعتراف ہے سرتاج خان کہ اس جیسا ذلیل کمینہ فطرت انسان اس بستی میں دوسرا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرے نطفے سے تجھ جیسے انسان نے جنم لے کر میرے گناہوں کی سزا پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سزا ایجاد نہ ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد اگر مجھے کوئی سزا دی گئی تو میرا دل قبول نہیں کرے گا۔ میں اگر تیرے گناہوں کی سزا ہوں دولت خان تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بعض اوقات کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھا دے۔ سرتاج خان نے مضحکہ اڑا دینے والے انداز میں کہا، کیا چاہتا ہے؟ کیوں لے کر آیا ہے ان بزدلوں کو؟ دولت خان غرایا۔ میں تجھ سے رشتے ختم کر چکا ہوں دولت خان، اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ اب تیرا شمار میرے دشمنوں میں ہے۔ تو نے میرے بدترین دشمن رحمان خان کو آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد میرا فرض ہو گیا ہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کر دوں۔ سرتاج خان نے وحشیانہ انداز میں کہا، کیا تو پٹھانوں کی کسی رسم کا قائل نہیں رہا سرتاج خان؟ کیا مطلب؟ اگر تو خود کو پٹھان کہتا ہے تو پھر پٹھانوں کی ایک رسم پوری کر۔ ہمارے قبیلے میں غالازی رائج ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زیادہ کشت و خون کے بجائے صرف دو دشمن آپس میں جنگ کر لیتے ہیں۔ میں تجھے غالازی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو بوڑھا ہو گیا ہے دولت خان۔ اس کے علاوہ میرا دشمن صرف تو نہیں ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ میں ان سب کو قتل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور دولت خان دانت پیس کر رہ گیا۔ بلا شبہ اس کے لیے کوئی رسم نہیں تھی۔ کیا تمہارے ہاں ہارے ہوئے دشمن کے لیے کوئی سزا نہیں ہے سرتاج خان؟ تم بار بار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اب بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے؟ اس بار طالوت نے پوچھا۔ آج میں تم سب کی موت بن کر آیا ہوں، سرتاج خان غرایا، اور طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بتاؤ دولت خان، میں اس سر پھرے کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے دولت خان سے پوچھا۔ خدا اس کے ساتھ برا سلوک کرے، اب میرا اس سے کیا تعلق؟ دولت خان نے مایوسی سے کہا۔ آؤ سرتاج خان، بولو کیا چاہتے ہو؟ آؤ ہمیں گرفتار کر لو، ہمیں گولی مار دو، طالوت نے کہا۔ ان سب کو گرفتار کر لو اور ایک چٹان کے ساتھ کھڑا کر کے گولی مار دو، سرتاج خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں سے اتر پڑے۔ خود سرتاج خان بھی گھوڑے سے اتر آیا تھا، لیکن جو ہی وہ گھوڑوں سے اترے، نہ جانے گھوڑوں کو کیا ہو گیا، وہ بری طرح ہنہنانے لگے۔ تمام گھوڑے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ پلٹ کر بری طرح بھاگ نکلے۔ بدحواسی کی بات تھی، سرتاج خان کے سارے ساتھی بے اختیار گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے لپکے۔ خود سرتاج خان کئی قدم دوڑ گیا تھا، لیکن پھر وہ رک گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ پھر وہ جھلائے ہوئے انداز میں پلٹا اور اس نے طالوت کی طرف شست باندھ کر فائر کیا، لیکن رائفل خالی تھی۔ طالوت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے سرتاج خان کی رائفل پکڑ لی۔ ایک بار تو مردوں کی طرح لڑ لو سرتاج خان، حسرت ہی رہے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سرتاج خان نے رائفل چھوڑ دی۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں طالوت پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے طالوت کی کمر پکڑ لی تھی اور پھر وہ طالوت کے پاؤں زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ طالوت نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے، لیکن سرتاج خان کا واسطہ تو کسی پتھریلے ستون سے پڑا تھا۔ وہ پوری قوت سے اس ستون کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ستون کہیں ہلتے ہیں؟ سرتاج خان کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن وہ انتہائی کوشش کے باوجود طالوت کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تب اس نے طالوت کے بدن پر گھونسے مارنا شروع کر دیے، اور اس سے بھی کچھ نہ بگڑا تو اس نے گردن جھکا کر کسی بھینسے کی طرح اس کے سینے پر ٹکر مار دی۔ لیکن سرتاج خان کے منہ سے نکلنے والی دھاڑ بہت تیز تھی، اس کی پگڑی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا، لیکن خون کافی مقدار میں نکل آیا تھا اور مسلسل بہہ رہا تھا، چنانچہ وہ لمبا ہو گیا۔ دولت خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن شہباز خان آگے بڑھ کر طالوت کے بدن کو ٹٹولنے لگا۔ رحمان خان بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ طالوت مسخرے انداز میں اچھلنے لگا۔ ارے ارے، وہ اچھل اچھل کر کہہ رہا تھا، تم میرے گدگدی کیوں کر رہے ہو؟ اوے دلیر خان، تو آخر کس دھات سے بنا ہوا ہے؟ شہباز خان متحیرانہ لہجے میں بولا۔ تو گدگدی کیوں کر رہے ہو؟ طالوت اسی بے تکے انداز میں اچھلتے ہوئے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کیا یہ مر گیا؟ دولت خان کی آواز ابھری اور ہم سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آؤ چلیں، گل فشاں کو نکال لائیں۔ وہ ایک طرف مڑ گیا۔ ہم سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں سرتاج خان کا ایک بھی ساتھی نظر نہیں آیا۔
شاید انہوں نے گھوڑوں کے پیچھے ہی پیچھے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ بستی کے لوگ شاید حقیقت سے ناواقف تھے۔ گھر میں گلفشاں تنہا تھی۔ دولت خان کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ آؤ گلفشاں، آؤ، یہ بستی اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گئی، آؤ، ورنہ لوگ تجھے اس لیے حقارت سے دیکھتے رہیں گے کہ تو بے غیرت دولت خان کی اولاد ہے۔ چل گلفشاں، ہمارا قافلہ لٹ چکا ہے۔ عزت، دولت، غیرت، حمیت اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ چل گلفشاں، اس سے قبل کہ لوگوں کو ہمارے لٹنے کا احساس ہو جائے ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اور گلفشاں اس کے ساتھ چل پڑی۔ تب اس کی نگاہ رحمان خان پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ آجا گلفشاں، شکست کے بہت سے نشان تجھے نظر آئیں گے، ان نشانوں پر نہ ٹھٹک۔ یہ تو اب زندگی کے سارے راستوں پر بکھرے پڑے ہیں، ہم ان سے قدم نہیں بچا سکتے۔ دولت خان اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ دوستو، اس ہارے ہوئے جواری کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ بستی سے کافی دور نکل کر دولت خان نے پوچھا۔ میری تجھ سے دشمنی ختم ہو گئی ہے دولت خان، اب تو میرا بھائی ہے۔ چل، یہاں سے جا کر میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی جو رحمان خان کی موت کے بعد بے چراغ ہو گئی تھی، آؤ ہم سب مل کر اسے روشن کریں گے۔ آؤ دولت خان، شہباز خان نے دولت خان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے گلفشاں کے سر کی اوڑھنی برابر کر دی تھی۔ دولت خان شرمندگی سے سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ تب ہم نے غاروں کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ آوارہ گھوڑے دیکھے اور تالوت ایک دم رک گیا۔ گھوڑے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں گھوڑے، میں نے بھی بے ساختہ کہا، ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ ارے یہ شاید سرتاج خان کے ساتھیوں کے گھوڑے ہیں جنہیں وہ پکڑ نہیں سکے ہوں گے، شہباز خان بے اختیار بولا۔ مگر یہ اسی طرف آ رہے ہیں، رحمان خان نے کہا۔ پکڑو انہیں، پکڑو۔ شہباز خان خود بھی گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ گھوڑے پکڑ لیے گئے اور سب سے پہلے گلفشاں کو ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ پھر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور گھوڑے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر سے گزرے جہاں سرتاج خان زخمی ہوا تھا۔ دولت خان نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، لیکن سرتاج خان اب اس جگہ موجود نہیں تھا جہاں اسے چھوڑا تھا۔ البتہ زمین پر خون کے دھبے موجود تھے اور اچانک پہاڑیوں میں ایک آواز گونجی، بابا، بابا! ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دولت خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ بابا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے بابا، میں زخمی ہوں، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے بابا۔ سرتاج خان حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ شہباز خان نے گھوڑا روک لیا۔ دولت خان وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، کیا بات ہے شہباز خان؟ سرتاج زخمی ہے، اسے مرنے دو شہباز خان، اسے مرنے دو۔ نہیں میرے دوست، وہ تمہاری اولاد ہے، اسے معاف کر دو، بچہ ہے، زخمی ہے، آؤ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں شہباز خان، میرے زخموں کو اور نہ کرے دو، وہ ہماری اولاد ہے دولت خان، جانے بھی دے یار، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ میرا سینہ اولاد کے غم سے آشنا ہے۔ دولت خان، چل میرے یار، ہم اسے لے آئیں۔ بابا، بابا، بھیا! گلفشاں درد بھرے انداز میں رو پڑی۔ آؤ دولت خان، ہم اسے لے آئیں، شہباز خان نے کہا اور دولت خان کا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ دولت خان گردن جھکائے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہاں ہو سرتاج خان؟ شہباز خان چیخا۔ میں ادھر ہوں، میں۔ اور پھر ایک چٹانی دوشاخے کے نزدیک سرتاج کا بدن آہستہ آہستہ ابھرا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بمشکل تمام سہارا لے کر وہ چٹانی دوشاخے میں کھڑا ہو سکا، لیکن اس کی حالت غیر معلوم ہوتی تھی۔ ہم آ رہے ہیں سرتاج خان، ہم آ رہے ہیں۔ شہباز خان دولت خان کا بازو پکڑ کر دوڑنے لگا، اور اچانک میں نے بجلی سی کوندتی دیکھی۔ سرتاج خان جس طرح نڈھال ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، در حقیقت وہ اس قدر نڈھال نہیں تھا۔ شیطان نئی کارگزاری کے لیے تیار تھا۔ رائفل شاید اس نے اس انداز سے چٹان سے لگائی تھی کہ اسے آسانی سے اٹھا سکے۔ اس نے نہایت پھرتی سے رائفل اٹھائی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائر کر دیا۔ گولی دولت خان کی پیشانی میں سوراخ کرتی ہوئی گدی سے نکل گئی تھی۔ دولت خان کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شہباز خان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بچو شہباز خان! تالوت چیخا، لیکن سرتاج دوسرا فائر کر چکا تھا۔ شہباز خان کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بھی زمین پر آ رہا تھا۔ بابا! گلفشاں چیخی۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن رحمان خان نے اسے دبوچ لیا اور پھر وہ اسے ایک طرف دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ او بزدل، او کتے، او خنزیر کی اولاد، میں آ رہا ہوں، میں تجھے کچا چبا لوں گا۔ آؤ آؤ بزدل چوہے، تمہیں بھی تمہارے باپ کے پاس روانہ کر دوں۔
سرتاج خان نے کہا لگا کر کہا، اور دوسرے لمحے گولی رحمان خان کے قریب سے نکل گئی، لیکن اسی وقت طالوت نے چھلانگ لگائی اور رحمان خان کو لیے ہوئے نیچے گر پڑا۔ سرتاج خان کا یہ فائر بھی خالی گیا تھا۔ رحمان خان، تم یہاں رکو، میں اس مردود کو دیکھتا ہوں۔ نہیں، رحمان خان نے طالوت کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ وہ میرا باپ بھی تھا۔ رک جاؤ رحمان خان، میری راہ میں مشکلات پیدا مت کرو، طالوت نے کہا۔ نہیں نہیں، رحمان خان پاگلوں کی طرح چیخا۔ بکو مت۔ طالوت کی غراہٹ بہت خوفناک تھی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے رحمان خان کو گھورا اور رحمان خان کسی خوف زدہ چوہے کی طرح ٹھٹک گیا۔